بھارت میں شائع ہونے والی یہ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کارگل کی جنگ تب کے وزیر اعظم نواز شریف کو جھانسا دے کر انہیں بتائے بغیر شروع کی، اور اس وقت نواز شریف کی حیثیت اپنے ہی ملک میں قیدی کی تھی کیونکہ ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں بھارتی اخبار دی ہندو نے سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ایک پرائیویٹ سیکرٹری کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے ہندوستانی ہم منصب اٹل بہاری واجپئی نے سن 1999 میں کارگل جنگ کے دوران کم از کم 5 مرتبہ فون پر ایک دوسرے سے بات کی۔ وہ اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کارگل تنازع کے دوران نواز شریف کو جھانسا دیا تھا۔ یہ لڑائی مئی سے جولائی سن 1999 کے درمیان لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے کارگل کی برفانی چوٹیوں پر لڑی گئی۔ انڈیا میں اسے آپریشن وجے کا نام دیا گیا، جبکہ پاکستان میں اسے آپریشن خوف میں ماں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ہونے والی اموات کے درست اعداد و شمار اب بھی میسر نہیں، تاہم جہاں انڈیا کے 500 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت کی بات کی جاتی ہے، وہیں پاکستان کی جانب شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ پہلے پاکستان نے کارگل کی جنگ میں اپنے فوجیوں کے شامل ہونے کی تردید کی تھی، لیکن بعد ازاں پاکستان نے اس جنگ میں شہید ہونے والے اپنے 2 فوجیوں کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا۔ کارگل کی لڑائی کے اختتام کے 20 برس بعد بھی اس کے آغاز سے لے کر اختتام تک کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، لیکن بطور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ہنگامہ خیز دور اقتدار میں رونما ہونے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں ان کے سیکرٹری نے واجپئی وہ سال جنہوں نے بھارت کو بدل دیا کے عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ واجپئی کے نجی سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے سابق بیوروکریٹ شکتی سنہا نے لکھا ہے کہ نواز شریف اور کارگل تنازع کے خاتمے کے لیے بند دروازوں کے پیچھے خفیہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے سابق سربراہ آر کے مشرا کا انتخاب کیا گیا تھا، اور نواز شریف اور مشرا کے مابین ہونے والی ملاقاتوں کے بعد بھی رابطوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کی پوزیشن بہت نازک تھی، اور بعد میں ہونے والی ملاقات میں انہوں نے مشرا کو اندیا دیا کہ انہیں باغ میں چہل قدمی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے انہیں شک تھا کہ ان کے گھر کو ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ جب مشرا نے واجپئی کو اس کی اطلاع دی تو مؤخر ذکر نے اس بات کی نشاندہی کی کہ نواز شریف کی حالت اس وقت ایک قیدی سے زیادہ نہیں۔ ان میں سے ایک کال واجپئی کے دورہ کارگل کے بعد جون سن 1999 میں سری نگر میں آئی تھی۔ سری نگر پہنچنے پر واجپئی نے مجھ سے نواز شریف سے رابطہ قائم کرنے کو کہا۔ میں اور میری ٹیم نے کوشش کی، لیکن ہم کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ تب وہاں موجود ایک مقامی افسر نے ہمیں بتایا کہ جموں و کشمیر سے پاکستان کا کوڈ 092 ڈائل کرنے پر پابندی ہے۔ پھر ٹیلی کام کے حکام کو کہا گیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہ سہولت کھولیں تاکہ دونوں وزراء اعظم بات کریں۔ شکتی سنہا اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ LOC سے پاکستانی فوجوں کے انخلاء کی ایک بڑی وجہ پاکستانی جرنیلوں، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عزیز کی 2 ٹیلی فونک ریکارڈنگ بنی تھی، جو کہ ہندوستان کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ اینالسٹ ونگ یعنی رو کے اس وقت کے سربراہ ایروین ڈیو وزیر اعظم واجپئی کے پاس لائے تھے۔ ان ریکارڈنگ سے بات واضح ہو گئی تھی کہ پاک فوج کارگل مارکے میں شامل تھی۔ 4 جون سن 1999 کو بھارتی حکام نے ان ٹیپس کو ان کے ٹرانسکرپٹ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کو سنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر مشرف کی بات چیت کو ریکارڈ کرنا انڈین انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی تھی تو نواز شریف تک ان ٹیپس کا پہنچانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ یہ ٹیپس آر کے مشرا کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے پاکستان اسمگل کی گئی۔ ان حساس ٹیپس کو لے جانے کے لیے مشہور بھارتی صحافی آر کے مشرا کو منتخب کیا گیا، جو اس وقت آسٹریلیا میں مقیم تھے۔ انہیں انڈیا بلا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس خوف سے کہ کہیں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر ان کی تلاشی نہ لی جائے، مشرا کو سفارتکار کی حیثیت دی گئی تاکہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ ہندوستانی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری وویک کاٹجو بھی گئے۔ آر کے مشرا نے صبح 8:30 بجے ناشتے کے وقت نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں وہ ٹیپ سنوائی اور ٹرانسکرپٹ ان کے حوالے کی۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد مشرا اور کاٹجو اسی شام دہلی واپس آ گئے۔ اس سفر کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس وقت کم از کم اس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ جب کارگل تنازع پیش آیا تو مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید وفاقی وزیر اطلاعات تھے۔ سن 2019 میں اپنے ایک انٹرویو میں مشاہد نے BBC کو بتایا کہ نواز شریف اس بات سے بالکل لا علم تھے کہ پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول پار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم نواز شریف کو کارگل کے بارے میں پہلی بریفنگ 17 مئی سن 1999 کو DGMO کی جانب سے دی گئی، لیکن اس سے پہلے انڈیا سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کچھ ہو رہا ہے۔ کارگل ہوا تو فارملی جو انٹیمیشن آئی تھی اس کی بریفنگ دی گئی میاں صاحب کو ایز پرائم منسٹر، ایک فارملی 17 مئی 1999 DGMO نے دی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ انڈیا سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں اینڈ دیر واز اے ریئلائزیشن کہ سم تھنگ از ہیپننگ، کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول میں۔ مشاہد حسین سید کے مطابق کارگل مارکے سے چند ماہ پہلے فروری 1999 میں جب انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تو اس وقت بھی نواز شریف بے خبر تھے کہ پاکستان کی فوج انڈیا کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کسی جنگی کارروائی کا منصوبہ بنا چکی ہے۔
मुशाहिद हुसैन ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे के वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान माहौल बहुत अच्छा था और इंडियन वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के तीनों फौजी सरबराहान ने बाकायदा सैल्यूट भी किया था। वाजपेयी साहब आए थे कोई 20-21 फरवरी को और वो बड़ा अच्छा माहौल था और फिर हम उनको हेलीकॉप्टर में गवर्नर हाउस लेके आए जहाँ उनका इस्तकबाल जो सर्विस चीफ्स ने किया, आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और जो एयर और नेवल चीफ थे, उन्होंने बाकायदा सलूट भी किया। इस सवाल पर कि ये बात कही जाती है कि जनवरी सन 1999 में एक ब्रीफिंग में नवाज शरीफ को बताया गया था कि कारगिल मार्का होने जा रहा है। मुशाहिद हुसैन का कहना था कि जनवरी में तो ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया था, मैं उस ब्रीफिंग का हिस्सा था और वह सिक्योरिटी मामलात पर एक अमूमी ब्रीफिंग थी। जनवरी में तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी, मैं था उसमें, और वो तो वैसे जनरल ब्रीफिंग थी। साबिक वज़ीर इत्तलात ने बताया कि उन्हें पाक फौज की कारगिल में मौजूदगी की इत्तला इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग से थोड़ी देर पहले दी गई। जब ये मामला मंजर-ए-आम पर आया तो मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं हुकूमत का तर्जुमान था। उस वक्त मुझे DG ISPR ने बताया कि कारगिल में लड़ने वाले हमारे बंदे हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हमारे रेगुलर्स हैं। मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं तर्जुमान था हुकूमत का। उस वक्त फिर मुझे इन्होंने बताया DG ISPR ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी। मुशाहिद कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल मरहला था। उनकी राय थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया के सामने हकीकत बयान करनी चाहिए। हिंदुस्तान ने भी 1984 में सियाचिन में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की थी, तो हम कह सकते थे कि यह हकाइक है और मसले को हल करे, लेकिन सच ये है कि कभी सरकारी सच को सच कहना पड़ता है। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक जब हुकूमती हलकों को कारगिल से मुतालिक हकीकत का इदराक हुआ तो शदीद धचका लगा। एक तरफ हम भारतीय वज़ीर आज़म की बस डिप्लोमेसी का खैर मकदम कर रहे थे और दूसरी तरफ तकरीबन जंग की तरफ जा रहे थे। निज़ाम के अंदर एक तकसीम आना शुरू हो गई थी कि ये इतनी बड़ी हरकत कैसे अपने तौर पर कर ली गई। मुशाहिद हुसैन ने बताया कि नवाज शरीफ कारगिल के बाद हैरानगी और मायूसी की कैफियत में थे, क्योंकि इंडिया के वज़ीर आज़म अमन के लिए खुद चलकर हमारे पास आए थे। नवाज शरीफ समझते थे कि पाकिस्तान एक ऐसे बहरान में फंस गया है जिसके नताइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिलाखिर जब जनरल मुशर्रफ को कारगिल में शिकस्त नजर आई तो उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के जरिए जंग को रुकवाया जाए। नवंबर सन 1999 में कारगिल का तनाज़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ बर्खास्त करने की कोशिश में एक काउंटर कू के बाद अपने ही इक़्तिदार के खात्मे पर मुंतज हुआ। लेकिन फिर 20 बरस बाद दिसंबर सन 2019 में आईन पाकिस्तान के तहत तश्कील दी गई एक ख़ुसूसी अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी के इल्ज़ाम में गद्दार करार देते हुए सज़ाए मौत सुना दी। यूँ अपने दौर इक़्तिदार में सियासतदानों को गद्दार करार देने वाला परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का पहला मुस्तनद गद्दार वतन करार पाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।